وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم المتین الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ما مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ بے کس بنا کے اندر انتہائی ادب اور محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین، وسلم علیک یا رحمۃ للعالمین، صلی اللہ علیہ آلک و اصحابک و ازواجک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین ناظرین، آج کا ہمارا یہ ماہانہ پروگرام جو کہ درس قرآن ہمارا ماہانہ ہوتا ہے بسلسلہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایصال ثواب اور ان کی سیرت کے حوالہ سے ہماری یہ نشست الحمدللہ ایک عرصہ سے چلی آ رہی ہے، اور میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہماری اس نشست میں جو درس قرآن کی خالصتاً نشست ہوتی ہے، واقعات کا میں قائل نہیں ہوں، واقعات سنا کر محض اپنی تقریر اور خطبے کو رنگینی بخشنا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارے خطبات میں جب قرآن اور حدیث کی رنگینی آ جائے گی تو یہ معاشرہ ہمارا خود بخود سدھر جائے گا۔ اس لیے کہ واقعات میں ہم نے بہت وقت ضائع کر لیا، ہم نے روایات میں ایسی روایات جس کا نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے، اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا، یہ قوم خرافات میں گم ہو گئی، یہ قوم روایات میں پھنس گئی، اور اصل جو ہماری پہچان تھی، جو ہمارا اصل ورثہ اور جو ہماری اصل بنیاد اور بیس ہے، وہ صرف دو چیزیں ہیں، یا وہ رب کا کلام قرآن ہے یا مصطفیٰ کا فرمان حدیث مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب جیسے جیسے قرآن اور حدیث سے امت ہٹتی چلی گئی، امت جیسے جیسے قرآن سے دور ہوتی چلی گئی اور ہم آسانیوں کی طرف چل پڑے،
اور قرآن والے نظریے کو ہم نے چھوڑ دیا تو اس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے کہ بیٹی یا بیٹا تو مسلمان کا ہے، بچہ یا بچی تو مسلمان کی ہے، لیکن اس کے اوپر تہذیب اور ثقافت مسلمان کی نہیں ہے۔ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، یہ ایک بڑی خطرناک اور الارمنگ سچویشن ہے۔ اور اس میں صرف ایک تہذیب اور ایک لباس پہ نہیں کہہ رہا، تہذیب آپ کا پورا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے زندگی کا، طرز معاشرت آپ کا ایک مکمل طور پہ رہن سہن کا عکاس ہوتا ہے۔ صرف لباس پہ نہ جائیے، کیا آج کا ہمارا بچہ یا ہمارا نوجوان، کیا اس کے اندر بڑوں کا احترام ہے؟ کیا آج کی ہماری بیٹی اس انداز میں جو ریاست مدینہ منورہ یا مکہ مکرمہ کی سرزمین پہ اللہ کے رسول نے جن بیٹیوں کی تربیت کی تھی اور انہیں دیا تھا دین، کیا آج اس انداز کا ہے؟ کیا آج کا ہمارا نوجوان جیسے موبائل کے بارے فکر مند ہے، کیا اس کا 100واں حصہ بھی اس کے اندر فرائض کو پورے کرنے کا فکر اس کے اندر ہے؟ ساری رات پب کی گیم پہ گزار دے، وہ تھکتا نہیں ہے۔ 10 منٹ حضور کے ذکر کی محفل اور قرآن کی محفل ہو، اس پر بوجھ بن جاتی ہے۔ مجھ سے کوئی رعایت کی امید نہ رکھے، سیدھی بات ہے، مجھ سے کوئی رعایت کی امید نہ رکھے، جو سچی بات ہے وہ کریں گے، تاکہ کل جب قبر میں جائیں تو اللہ کے حضور اور اللہ کے رسول کے سامنے یہ عرض کریں، مولا میرا کام تھا منبر جو مجھے ملا اس پر میں نے تیری حق بات بیان کی۔ بس لوگوں کو کوئی آئے کوئی نہ آئے، کوئی بیٹھے کوئی نہ بیٹھے، یہ میرا کام نہیں ہے۔ میرا کام ہے رب کا پیغام پہنچانا۔ جو بیٹھ گیا اس نے اپنا راستہ درست کیا، جو نہ بیٹھا اس کو اللہ جانے، وہ خود جانے، میرا معاملہ اس میں نہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے یہ کرنا ہے۔ تو آپ یہ اندازہ کیجئے کہ جس قوم کا نوجوان ساری رات گیم پہ بیٹھے، سوشل میڈیا پہ بیٹھے، واٹس ایپ اور فیس بک اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ گئی، ان پہ بیٹھ کے رات گزار دے، وہ تھکتا نہیں ہے، اور 2 منٹ کی نماز کی تلاوت لمبی ہو جائے تو اس پر بوجھ لگتا ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم نے کوئی اور سمت کا رخ اختیار کر لیا۔ میں ایک بات عرض کروں، بہت ساری باتیں آج کی جدید سائنس نے آسان کر دی ہیں سمجھانا۔ مجھ سے ایک صاحب نے سوال کیا، کہنے لگے جی یہ جو باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ جی ساری رات یہ اللہ والے اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا، یہ تھکتے ہی نہیں تھے۔ کہنے لگا مجھے لگتا ہے یہ واقعات ہیں، اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ساری رات ایک عبادت میں لگا رہے اور وہ تھکے ہی نہ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا شکر ہے جدید سائنس نے یہ سارے کام آسان کر دیے ہیں۔ میں نے کہا کسی نوجوان سے پوچھنا کہ ساری رات تو موبائل پہ لگا رہتا ہے، کبھی تو بھی تھکا ہے؟ میں نے کہا کبھی اس سے پوچھنا کبھی تو بھی تھکا ہے؟ میں نے کہا اس سے پوچھنا کال ملاتا ہے، ساری رات گزر جاتی ہے، وہ بولتے بولتے وہ تھکتا نہیں ہے اور کہتا ہے صبح کی اذان ہو گئی ہے۔ اور میں نے کہا میں نے اپنے کانوں سے ایسی باتیں سنی ہیں، ماں کہتی ہے پتر بس کر دے، اب تو صبح کی اذان بھی آنے والی ہے۔ میں نے کہا یہ ناجائز اور حرام کے کام جس میں نہ رب کی معرفت نہ قلب سکون ہے، اس میں وہ ساری رات گزار دے، وہ تھکتا نہیں ہے۔ ایک فانی کے تصور میں جو باقی کے تصور میں بیٹھا ہوگا اسے کیسے پتا لے گا رات کہاں گزر گئی؟ سوال یہ، جو فانی کے تصور میں بیٹھے، دنیا فانی ہے نا،
مرد اور عورت جس سے بھی وہ چیٹ کر رہا ہے وہ فانی ہے، باقی تو نہیں ہے، اور حلال نہیں ہے، پاک نہیں ہے، ناپاک ہے۔ اور میاں اس کے تصور میں کوئی بیٹھ جائے تو اسے رات کے گھنٹوں کا پتہ نہ چلے، اور سردیوں کی لمبی ترین رات وہ گزار دے، اسے احساس تک نہ ہو کہ میں نے رات گزار دی ہے۔ اور جس صاحب محبت نے اپنے مالک اور یار کی محبت میں جو اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، پاک ہے، پاکیزہ ہے، سبحان ہے، جو اس کی یاد میں راتیں گزارتے، اسے کیسے پتہ چلے گا؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ علی مرتبہ سامعین، آج یہ مقام فکر ہے، یہ نشست جو ہماری ہوتی ہے بنیادی طور پر یہ درس قرآن کی ایک تربیتی نشست ہوتی ہے، ایک تربیتی نشست ہے، خالصتاً ہم نے تربیت کرنی ہے، اور اپنے اندر جسے بولتے ہیں خود احتسابی، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، ہم نے اپنا احتساب کرنا ہے، ہم نے یہ سوچنا ہے کہ میاں کلمہ پڑھنے سے کیا ہم نے اپنا فرض چکا دیا؟ آج ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ گئے کہ کلمہ پڑھ لیا اور ہم نے اپنا مقصد حیات پورا کر لیا۔ اقبال نے کیا کہا تھا رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آج نہ ہماری نگاہ مسلمان ہے نہ ہمارے دل مسلمان ہیں۔ کیا آج ہماری نگاہیں پاک ہو گئی؟ کیا جس رسول کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کیا اس رسول نے یہ جملہ نہیں ارشاد فرمایا تھا کہ جب تیری نگاہ کسی غیر پر پڑے، غیر محرم پر پڑے تو فرمایا پہلی نگاہ معاف ہے، فوراً نگاہ کو واپس کر لے۔ اس نبی کا تو یہ فرمان تھا جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ آج کیا ہمارا نوجوان اپنی نگاہ کو ایسے استعمال کر رہا ہے؟ آج تو جناب نگاہ پڑھنے کے بعد پھیرنی کیا ہے، یہاں تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے چوک اور چراہوں میں بیٹھ کر گزرنے والی ماں بہن اور بیٹی پر نظریں تاڑی جاتی، اور پھر ہم کہیں ہمارے اوپر رحمتیں ہو جائیں، ہمارے اوپر وبائیں نہ آئیں، ہمارے اوپر عذاب نہ آئیں، ہمارے اوپر آزمائشیں نہ آئیں۔ کیوں؟ ہم نے اللہ سے کوئی کمٹمنٹ کر لی ہے کہ مولا ہم جو بھی کریں تو نے کچھ نہیں کرنا۔ اللہ نے فرمایا میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، ما کان اللہ لیعذبہم، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ کسی کو عذاب دے، نہ کسی پہ ظلم کرے۔ لیکن کیا ہے، لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ ہر سال میں دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہیں، ہماری گندم تیار ہوتی ہے، گندم کی فصل تیار ہوتی ہے، اور جناب بلا کی بے موسمی بارش اور اولے پڑ کے ساری فصلیں ہماری تباہ ہو جاتی ہیں۔ 2 دن پہلے کیا ہوا، میڈیا پہ آپ نے سب نے دیکھا ہوگا، پورا جناب ہمارا یہ جنوبی پنجاب اور مشرقی پنجاب جناب سارے کا سارا تباہ ہو گیا، گندم ساری تباہ ہو گئی، جو جس کی بالی آج پکی ہوئی تھی، تیار تھی۔ تو سوال یہ ہے، کیا وہ کسان اپنے مال سے، اپنی فصل سے عشر ادا کر رہا ہے جو رب نے فرض کیا ہے؟ کیا کسان اللہ کی راہ میں 10واں حصہ دیتا ہے؟ جو کسان کو اللہ نے فصل دی ہے اس میں سے 10واں حصہ اللہ کی راہ میں دینا فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، جیسے حج فرض ہے، یہ اس پر فرض ہے۔ وہ نہیں دیتا، رب کہتا ہے تو نہ دے، میں اس انداز میں تجھ سے کئی گنا لے لوں گا۔ اپنے ہاتھ سے دیتا تو میں ایسا نہ کرتا۔ وہ تو کسانوں کی بات ہے، اب شہروں کا رخ کر لیجئے۔ اللہ نے فرمایا تمہارے پاس جو پیسہ ہے یا سونا یا چاندی ہے اس پر میں نے ایک حصہ مقرر کیا ہے زکوٰۃ کا،
کیا آج کا مسلمان زکوٰۃ ادا کرتا ہے؟ ٹیکس ہم دیتے ہیں، ناجائز پیسے ہم لگا لیتے ہیں، لیکن زکوٰۃ دیتے ہوئے ہمارے ہاتھ کانپتے ہیں۔ اور ہے کتنی کی زکوٰۃ؟ 100 روپے پر صرف 2.5 روپے۔ اور جس مالک نے 100 دیا ہے وہ 2.5 مانگتا ہے اپنے ہی دیے ہوئے میں سے، ہم وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں آپ کو فرض کیا شاہ صاحب بیٹھے ہیں، ان کو میں 100 روپیہ دوں اپنی جیب سے، اور دینے کے بعد میں کہوں شاہ صاحب اس میں سے میرے پیسوں میں سے 2.5 روپے مجھے دے دیں، یہ کہے نہیں میں نہیں دیتا۔ آپ کہیں گے یہ کون سی شرافت ہے بھائی، جنہوں نے 100 دیا ہے تو ہم 2.5 اس کو نہیں دے سکتے؟ رب فرماتا ہے پھر نہ دے، میں 100 بھی لے لوں گا۔ اللہ کے رسول کی حدیث پاک میں نے خود پڑھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کو کبھی چور چرا نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ آج ہم ہمارے ہاتھوں میں نہ جانے یہ کہاں سے چیزیں آ گئی، ہم اپنے ہاتھ سے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں اللہ کی راہ میں۔ برکن کھانے والوں، اپنے دائیں بائیں رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، علاقے میں دیکھ لینا کہیں کوئی ایسا تو نہیں ہے جو سوکھی روٹی کو بھی ترس رہا ہے۔ کیا تیرے اور میرے رسول نے، تیرے اور میرے رسول کے صحابہ نے راتیں جاگ جاگ کے نہیں گزاری؟ آج ہمارے ہاں تصور ہو گیا ہے گھر میں بیٹھ جاؤ یا مسجد میں آ کے جناب مصلی بچھا کے نمازیں پڑھ لو، دین پورا ہو گیا۔ اور نہیں میاں، مصلی اور نماز سے دین نہیں پورا ہوتا، یہ دین کا حصہ تو ہے، دین نہیں ہے۔ یہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی صرف نمازیں پڑھی ہے، پڑھائی ہیں؟ کیا سرکار نے صرف ساری زندگی میں مصلی پہ کھڑے ہو کے مسجد میں آتے تھے اور جماعت کر کے بس فارغ؟ کیا تیرے اور میرے رسول نے محنت کر کے روزی کمائی ہے کہ نہیں کمائی؟ تیرے اور میرے رسول نے غزوے میں کھڑے ہو کے جہاد کیا ہے کہ نہیں کیا؟ تیرے اور میرے رسول نے ریاست کے کام چلائے کہ نہیں چلائے؟ تیرے اور میرے رسول نے قبیلے کے سربراہ کی حیثیت سے کام چلایا کہ نہیں چلایا؟ تیرے اور میرے آقا کریم نے اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھا ہے کہ نہیں رکھا؟ تیرے اور میرے رسول نے اپنے رشتہ دار گرچہ کافر تھے رشتہ دار، کیا ان کی رشتہ داری کا بھی حق ادا کیا ہے کہ نہیں کیا؟ کیا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ریاست کے امور چلائے ہیں کہ نہیں چلائے؟ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کے اندر، معاشرے کی ترویج میں اپنا حصہ ملایا کہ نہیں ملایا؟ کیا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے میں خانوں میں جا کر وہاں پر لوگوں کو میں خانے سے دور کرنے کے لیے کلمہ توحید و رسالت کا پیغام دیا ہے کہ نہیں دیا؟ آج سوچنے کی یہ بات ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ آج خانقاہوں میں بیٹھ کر، اپنے حجروں میں بیٹھ کر، اور ساتھ ساتھ اپنے اوپر جناب چادریں اور چولے چڑھا کر، اور گلے میں 20 تسبیحاں ڈال کر، اور ہاتھوں میں 10 انگوٹھیاں پہن کے، اور کون سی دین کی خدمت کر رہے ہو؟ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ یہ رسول اللہ کا کام نہیں ہے۔ تیرے اور میرے رسول کا لباس کیسا تھا؟ ایک صاحب سے میں ملاقات ہوئی جناب، لوگوں نے کہا جی چلیں آپ ملیں، میں نے کہا جی میں نہیں ان سے ملنے کا، کہتے نہیں چلیں جی آئیں، بڑے بزرگ ہیں۔ میں نے کہا جی چلیں۔ ہمارے ہاں بزرگی کی تعریف بھی ہر ایک بندہ اپنے حساب سے کرتا۔ میں نے کیا جناب دیکھا، وہ جناب ایک چادر اوپر لی ہوئی ہے، پھر دوسری، پھر تیسری، چوتھی گلے میں، پانچویں ایسے۔ میں نے کہا جناب آپ کی چادروں سے 6 غریبوں کے سوٹ بن سکتے ہیں؟ آپ کی چادروں سے یہ کون سی فقیری اور درویشی ہے؟ اگر آپ چادریں دے دیں، آپ نکلیں باہر، میں نے کہا آپ جائیں، آپ کو یہاں بڑے ننگے بدن مل جائیں گے، آپ کو بڑے پھٹے پرانے لباس کے لوگ مل جائیں گے، یہ بڑی قیمتی چادریں ہیں، انہیں دے دیں، اللہ کرے ان کا لباس جو ایسے جسم دھپ جائے گا اور آپ کو دعا دیں گے۔ یہ اسلام کے اصل تصور کو عجیب سا بنا دیا گیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت لباس ہے نا، وہ یہ بھی لوگوں کو بڑا عجیب قسم کا مزاج کیا جاتا ہے۔ آج کل وہ کچھ لوگوں جناب وہ لمبے وہ چولے سے پہننے شروع کر دیے۔ یہ جی حضور، یہ سنت ہے، حضور کا لباس ہے۔ میں نے کہا مجھے ایک دن حدیث دکھا دو حضور کا یہ لباس ہے۔ میں نے کہا یہ آل سعود کا لباس ہے جو قبضہ کیا ہوا جنہوں نے مکہ مکرمہ پر، آج بھی بدماش لوگ تھے۔ یہ آل سعود کا لباس ہے، محمد مصطفیٰ کا یہ لباس نہیں ہے۔ حضور کا لباس سن لو، حضور کی 3 چادریں ہوتی تھی۔ ایک تیبند چادر جو پرانے لوگ ہمارے یہ رابی بیلٹ کے لوگ باندھتے ہیں، اب بھی باندھتے ہیں چادریں۔ ایک وہ چادر ہوتی تھی حضور وہ پہنتے تھے، دوسری چادر حضور اپنے اوپر ایسے لیتے تھے، اور تیسری چادر مبارک جو ہے آپ کی، وہ آپ کا سر کا امامہ شریف ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا یہ لباس اگر سنت ہی پہننی ہے پھر چادریں شروع کرو، ہاں جی، پھر پوری سنت کرو۔ یہ چونکہ سنت نہیں ہے، پھر ہے لباس، پھر جو بھی ہے، جو لباس کسے کہتے ہیں؟ لباس ہر وہ کپڑا ہے جو آپ کے بدن کے جو سطر کا حصہ ہے اسے ڈھانپ لے، اسے لباس کہا جاتا ہے۔ یہ سنت ہے، وہ جو بھی آپ کا کپڑا ہے جس سے آپ کے جسم کے اعضاء جو ڈھانپنے ہیں وہ ڈھانپ جائیں اور پرومیننٹ نہ ہوں، واضح نہ ہوں، وہ اس کے پردے میں آ جائیں، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ لباس۔ اسے لباس کہا جاتا ہے۔ اسلام کی ہم نے اصل تصویر لوگوں کے سامنے رکھنی ہے مسلمانوں، اسلام کی صحیح ترجمانی کرنی ہے۔ آج ہمارا نوجوان قرآن سے دور ہے، آج ہمارا نوجوان حدیث رسول سے دور ہے۔ آج اگر ہمارے نوجوان میں قرآن کا شوق ہوتا، اگر میں یہاں اس پوری محفل میں اور جتنے میرے ناظرین مجھے یہاں دیکھ رہے ہیں، میں اگر یہ سوال کر دوں کہ کتنے لوگ ہیں جنہیں قرآن کا ترجمہ یاد ہے؟ ہماری ایک ہی کتاب ہے نا میاں، یہ والی ایک ہی یہ کتاب ہے نا قرآن پاک، کوئی اور کتاب تو ہماری نہیں ہے، ایک ہی نازل ہوئی ہے نا۔ یہ ایک بک ہے اور کوئی آج یا کل نازل نہیں ہوئی، 1500 سال بیت گئے نازل ہوئی وہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ ان کے لیے ترجمہ نہیں ہوا، ترجمہ بھی مل جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو قرآن کا ترجمہ آتا ہے؟ میں جواب پوچھوں یہاں ایک سے تو شرمندگی آئے گی مجھے۔ جس قوم کو اپنی نازل ہونے والی کتاب کا پتہ ہی نہ ہو کہ اس میں ہمیں کتاب کہتی کیا ہے، وہ اس قوم نے کیا ترقی کرنی، یا اس قوم نے اللہ کے قریب کیا ہونا ہے؟ اس قوم کو اللہ کے پیغام کا کیا پتہ چلنا ہے؟ خدا را قرآن سیکھو، قرآن سیکھو، قرآن کا کم از کم ترجمہ ہی پڑھ لو، یاد کر لو۔ جب قرآن پڑھو گے پتہ تو چلے تیرا رب تجھ سے کیا بات کر رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو نماز کا ترجمہ آتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ بہت کم۔ ایک وہ شخص ہے جب وہ پڑھے سبحان ربی العظیم، اسے پتہ بھی ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، یقین کریں اس نماز کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ بچپن میں ہم نماز پڑھتے تھے رٹی رٹائی سی، نماز تب بھی میں پڑھتا تھا، نماز اب بھی پڑھتا ہوں، لیکن خدا کی قسم زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اب جب پڑھتا ہوں تو مزہ لے کے نماز پڑھتا ہوں، خود مزہ لے کے نماز پڑھتا ہوں، مزہ آتا ہے نماز میں جب پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، مولا ساری تعریفیں تجھے ہی اچھی ہیں، ساری تعریفیں تیرے ہی لائق، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بڑا ہی تو مہربان ہے، تو بڑا ہی رحمان ہے، مالک یوم الدین۔ یہ ایک آیت ایسی، ایک جھنجھوڑ دینے والی آیت ہے جو ہر روز ہر نمازی پڑھنے کے بعد پھر برائی کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس نے مالک یوم الدین پڑھا ہی نہیں ہے، اس نے سنا ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں بدلے کے دن کا مالک نہیں ہوں، جس دن بدلہ لینا ہے میں نے، اس کا مالک کوئی اور نہیں ہے، اور میں ہوں مالک۔
جب میری بارگاہ میں آئے گا تو میں تجھ سے حساب لوں گا، میری بارگاہ کا حساب دے لے گا۔ دن میں 5 مرتبہ کم از کم تو ہم پڑھتے ہیں نا سورۃ فاتحہ، مالک یوم الدین۔ اگر یہ آیت کا پتہ ہوتا کہ مالک یوم الدین کا کیا مطلب ہے تو نماز پڑھنے کے بعد مسجد کا جوتا چوری نہ ہوا ہوتا، مسجد سے نکلنے کے بعد غیبت نہ ہو رہی ہوتی، نماز پڑھنے کے بعد سود نہ کھایا جا رہا ہوتا، نماز پڑھنے کے بعد بدگمانی نہ ہو رہی ہوتی، نماز پڑھنے کے بعد ہمسائے کے حقوق پہ ڈاکہ نہ ڈلتا، نماز پڑھنے کے بعد رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک نہ ہوتا۔ یہ برائیاں کیوں ہیں؟ ہم نے جو نماز پڑھی ہے ہم نے تو رٹی رٹائی نماز، رٹی رٹائی، پتہ ہی کوئی نہیں ہے کیا پڑھ رہا ہوں کیا نہیں، بس حادثاتی طور پر مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، حادثاتی طور پر جناب قرآن بس ویسے ہی پڑھ لیا، حادثاتی طور پر نماز یاد کروا دی وہاں پہ جو گھر میں آئے قاری صاحب، اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ دنیا سے چل بسے بس۔ گھر میں مزاج پیدا کرو، قرآن پڑھا کے صرف نہیں، ترجمے بھی پڑھاؤ، ترجمہ پڑھاؤ، نماز ترجمے کے ساتھ یاد کرو۔ لیکن مصیبت ہے اسی نماز پڑھانے والا بھی وہی رکھ رہے ہیں، وہ آپ ہی ترجمہ نہ دو تو پھر مقتدیاں ڈال رہی آپ سے، کیونکہ ہمارا شوق ہی نہیں ہے، ہماری پریورٹی نہیں ہے، ہماری یہ ترجیحات نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو بیسک ہمارا ضابطہ حیات اور ہمارا پیغام، جو ہمارا ایک پورا نظم العین اور ہمارا نظم النسق اور ہماری پوری تربیت وہ اس کتاب میں ہے، قرآن پاک میں، جو ہماری تربیت کرنے والی کتاب ہے۔ ہم نے تو ابھی تک اس کی ٹرانسلیشن بھی نہیں سمجھی، ہم نے تو ابھی اس کا ترجمہ بھی نہیں یاد کیا، تو پھر کیا ہوگا؟ معذرت کے ساتھ ہمیں قرآن سے، ہم قرآن مرنے والوں کے لیے، ہمیں قرآن جناب مرنے والوں کے لیے ہم نے قرآن کو رکھ لیا ہے، مر گیا جناب آؤ جی قرآن پڑھاؤ، اچھی بات ہے اصالہ ثواب کریں، لیکن جیتے جی قرآن کی زیادہ ضرورت ہے، مرنے والے سے بڑھ کے نا، یہ میں فتویٰ دے رہا ہوں، مرنے والے سے زیادہ زندہ کو قرآن کی ضرورت ہے، مرنے والے سے زیادہ زندہ کو قرآن کی زیادہ ضرورت ہے۔ جب زندہ ہے تو قرآن سے سیکھے، قرآن مجھے بتا، میں بچہ ہوں تو میں نے گھر میں کیسے رہنا ہے، میں نے معاشرے میں کیسے رہنا ہے، قرآن مجھے بتا، میری شادی ہو گئی ہے، میں نے آئلی زندگی کیسے گزارنی ہے، قرآن بتائے گا۔ اے قرآن مجھے بتا، میرے بچے ہو گئے ہیں اب میں نے کیسے رہنا ہے، اے قرآن مجھے بتا، میرے ماں باپ ہیں میں نے ان سے کیسے بولنا ہے۔ اگر قرآن نہ جواب دے تو ہم ذمہ دار بتائیں گے، پھر آپ ان سارے سوالوں کا جواب آپ کو کون دے گا؟ قرآن پاک دے گا، اور ہر ایک سوال کا جواب اس قرآن پاک میں موجود ہے۔ اس کا حوالہ بھی سن لیں قرآن پاک سے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، دنیا کے ہر خشک و تر کا بیان قرآن پاک میں موجود ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، رب کا کلام کہہ رہا ہے، یہ رب کا کلام فرما رہا ہے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر کا بیان اس قرآن پاک میں موجود ہے۔ اپنے بچوں کو آکسفورڈ یونیورسٹی کی تو موٹی موٹی کتابیں یاد کروا لیتے ہو، قیامت والے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا، پڑھے بڑی خوشی کی بات ہے، پڑھیں، پوچھا جائے نا جناب یہ انگریزی آپ پڑھاتے ہیں جی، وہ جی ہمارا بچہ کل جب انگریز سے ملے گا تو اس کی زبان میں اس کو اسلام پیش کرے گا۔ میں نے کہا سبحان اللہ، یہ نہ ہو کہ اس کا رنگ ہی اپنے اوپر چڑھا لے، کر لی تبلیغ ہماری اولادوں نے، اگلے دن کیا ہوتا ہے، تبلیغ کیا کرنی تھی، کوا چلا ہنس کی جال، اپنی بھی بھول بیٹھا، چلے تھے ان کو تبلیغ کرنے، ان کا ہی سارا کلچر اپنے اوپر ڈال لیا، پھر نتیجہ نکلا نا جناب، میرا جسم میری مرضی،
سارے آکسفورڈ کی تھی نا جناب، یہ حال ہو گیا اور بربادی پھر گئی۔ پہلے اپنی کتاب یاد کروا، پھر 100 دفعہ آکسفورڈ کی کتابیں یاد کروا۔ بچہ جو ہوتا ہے نا جی، بچہ، اس کا دماغ ایک وائٹ پلیٹ ہوتی ہے، اس پر جو لکھ دو گے وہ کبھی نہیں مٹے گا۔ جب اس کی ابتدائی پلیٹ پر ہی آپ نے سیاہ دھبا لگا دیا، اب اس کو دھو نہیں سکو گے۔ آج ماں باپ آتے ہیں میرے پاس، دعا کریں جی بچہ بڑا نافرمان ہو گیا ہے۔ میں نے کہا اٹ از یوز لیس ٹو کرائی اوور سپلٹ ملک، اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ جب یہ دعا اور کام کروانے کا وقت تھا، آپ نے وہ وقت ضائع کر دیا، آپ نے وہ وقت ضائع کر دیا، وہ وقت آپ نے ضائع کر دیا۔ مدرسے کا بچہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کا نافرمان کیوں نہیں ہوتا؟ وہ اپنے ماں باپ کے آگے کیوں نہیں زبان کھولتا؟ اس کی زبان تو بڑی ہوتی ہے، تو خطاب کرتا ہے، کیا وجہ ہے؟ وہ اپنے ماں باپ کو کیوں نہیں کہتا یار کیا کہہ رہے ہو؟ اب نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے، باپ کو کہتے ہیں یار کیا کہہ رہے ہو؟ استغفر اللہ الیاذ باللہ، باپ کو بھی یار بنا دیا۔ جو تیرا سرتاج، جو تیرا باپ، جو تیری جنت کا دروازہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کی خوشی میں رب کی خوشی ہے، اور باپ کی ناراضی میں رب کی ناراضی ہے۔ ماں کے قدموں میں جنت ہے، تو اپنی جنت اور جنت کے دروازے کو بولنے کی تجھے تمیز نہیں ہے، اور وظائف پڑھ رہے ہو اور نماز پڑھ رہے ہو۔ کون سی نماز اور کون سے وظائف؟ ماں باپ کی نافرمانی کر کے حج اور عمرے کو چلے ہوتے ہیں، ایسے حج عمرے منہ پہ دے مارے جائیں گے جو ماں باپ کا نافرمان ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ جس نے اپنے ماں باپ کی زیارت کی ایک دفعہ محبت کے ساتھ، اسے ایک مقبول حج کا ثواب ہے، ایک مقبول حج کا ثواب، حج مبرور۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر 2 بار دیکھ لوں، فرمایا 2 حج کا ثواب۔ صحابی بڑے کمال تھے، کہا دریائے رحمت جوش میں آج رحمتیں لوٹ لوں۔ سرکار اگر 3 بار، فرمایا 3 حجوں کا ثواب۔ سرکار 100 بار، فرمایا 100 حجوں کا ثواب۔ سرکار 1000 بار، سرکار نے فرمایا اے رب کا خزانہ کوئی کم ہے، 1,00,000 بار بھی دیکھے گا 1,00,000 مقبول حج کا ثواب۔ اور کوئی عمرہ اور حج کرنے والا بتا سکتا ہے اس کا حج قبول ہو گیا ہے؟ اور کوئی ایک حاجی کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے میاں میں حج کر رہا ہوں میرا حج قبول ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ اور جس کی گارنٹی نہیں ہے اس کی طرف تو بڑھا جاتا ہے، جس کی گارنٹی ہے اس کو چھوڑ کے بیٹھا ہے۔ اس لیے کہ ہم نے قرآن کے اس پیغام کو نہیں سمجھا۔ آج یہ عہد وفا کرو، آج یہ تہیہ کرو، ہم نے قرآن سیکھنا ہے۔ ہم نے قرآن صرف عربی زبان میں پڑھنا نہیں ہے، یہ کہتا کیا ہے یہ بھی ہم نے پڑھنا اور سیکھنا ہے۔ نماز ترجمے کے ساتھ پڑھو، ترجمے کے ساتھ، اور پھر وہ نماز بھی پڑھنا، یقین جانے مزہ آئے گا، آپ کو پتہ چلے گا میں اپنے رب کے دربار میں کھڑا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا ان تعبد اللہ کأنک تراہ وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، فرمایا نماز ایسے پڑھ جیسے تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ نماز یہ ہے۔ ہماری نمازیں کیا ہیں جی؟ ساری دنیا کے خیال نمازوں میں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کیا کرنا ہے اس کے بعد جا کے، نماز میں سوچ رہے ہوتے ہیں یہ کام کرنا ہے، یہ چیز، یہ معاملات، یہ کیا، یہ کون سی نماز؟ اللہ سے وہ سجدہ مانگیے جس سجدے میں رب کی معرفت کی لذت نصیب ہو جائے۔ وہ سجدہ رب سے مانگ لیجیے، وہ رب سے رکوع مانگ لیجیے جس رکوع میں ہم یہ کہیں سبحان ربی العظیم، میرے مالکا سب سے عظیم تو ہی ہے۔
کوئی عظمتیں نہیں کسی کی، ساری عظمت تیری ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا، کسی نے پوچھا اقبال یہ جو سجدہ ہوتا ہے اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اقبال نے فرمایا تجھے ابھی سجدے کی لذت نہیں آئی۔ اقبال کو تو نے دیکھا ہے بے نیاز ہے، وقت کا شہنشاہ بھی ہو تو اقبال کو پرواہ نہیں ہوتی کہ کون ہے۔ انہوں نے کہا جی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا رب کو سجدہ جو کیا ہے۔ کہتے کیا مطلب؟ کہتے رب میں سجدے میں نے کہا تھا سبحان ربی الاعلی، مولا سب سے اعلیٰ تو ہی ہے۔ جب اعلیٰ وہ ہے تو باقی سارے ختم، اب ہے ہی کوئی نہیں۔ اقبال نے فرمایا ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، گراں کہتے ہیں مشکل، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ کہا ہے بندے بندے کے آگے جھکنے سے بہتر ہے ایک کو جھک جا، اور جو ایک کو جھک جاتا ہے خدا کی قسم ہم نے نگاہوں سے دیکھا ہے ساری دنیا اس کے آگے جھک جاتی ہے، ساری دنیا اس کے آگے جھکتی ہے جو میرے رب کے آگے جھک جاتا ہے، اور جو رب کے آگے نہیں نا جھکتا وہ ٹکے ٹکے کے بندے کے آگے جھکتا پھرتا ہوتا ہے۔ رب کے آگے جھکنا سیکھو، ہر ایک سے تمہیں بے نیاز کر دے گا، ہر ایک سے بے نیاز ہو جاؤ گے۔ بڑے سے بڑا بھی آئے گا، وقت کا فرعون اور بادشاہ، تمہیں کچھ فرق نہیں پڑے گا، تمہارے دل میں بھی نہیں آئے گا کہ یہ کون ہے، اس لیے کہ تم نے بہت بڑے بادشاہ سے لو لگا لی ہوگی۔ کیا ایسے واقعات نہیں ہیں جن کے نام سے آج ہم نے محفل سجا رکھی ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی جب خلیفہ منصور آپ کی بارگاہ میں آیا اور اشرفیاں لے کے آیا تو اس نے آ کے وہ بوٹلی سی دی کپڑے کی جس میں اشرفیاں تھی، کہنے لگا حضور یہ آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں۔ آپ نے لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا، آپ کا ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا، آپ نے اس کی طرف یہ نہیں دیکھا کہ یہ وقت کا بادشاہ ہے، خلیفہ ہے۔ آپ نے اس کو پکڑا، اس تھیلی کو، اور اس کو ایسے آپ نے زور سے دبایا تو اس میں سے خون نکلنے لگا۔ آپ نے فرمایا ہے بدبخت، لوگوں کے خون چوس کے تحفے تو دینے آیا ہے عبد القادر کو، اور ایسے دے مارا اس کے منہ پہ۔ فرمایا یہ پکڑ تیری اشرفیاں، مجھے جو ضرورت ہوتی ہے اپنے مالک سے مانگتا۔ اس کو جرت نہیں ہوئی کوئی بات کرے، کیوں؟ اسے پتا تھا ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ عبد القادر وہ ہے جو اپنے قادر کے آگے جھکا ہوا ہے، جو قادر کے آگے جھک جائے اسے کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور نہ کائنات میں اسے کوئی جھکا سکتا ہے۔ دشت و دشت ریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ اقبال نے کہا تھا تمہارے اسلاف کی تاریخیں بڑی خوبصورت ہیں، تمہارے پرکھوں کی تاریخیں بڑی خوبصورت ہیں، وہ تو اکیلے گھوڑا سمندروں میں ڈال دیتے تھے اور ایک ہی نعرہ بلند کرتے تھے، نعرہ تکبیر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی لاج رکھتا تھا۔ آج ہمارے اعتماد اللہ سے اٹھ گئے ہیں، ہم نے وہ راہ چھوڑ دی ہے، ہم نے وہ راستے چھوڑ دیے ہیں جو راستے رب کے راستے، اور جب رب کے راستے پہ نکلو تو بے فکر ہو کے نکلا کرو۔ اس لیے تمہارے ساتھ مت دیکھنا دائیں بائیں کون ہے، دائیں بائیں والے کوئی نہیں رہتا ہوتا، لیکن ایک ذات جب سب چھوڑ جائیں وہ رہتی ہے، وہ رب کی ذات ہے، اور جو رب پہ ڈوریں ڈال کے چلتے ہیں ان کی ڈوریں کبھی ناکام نہیں ہوتی نہ ٹوٹتی ہیں۔ اس لیے کہ میرا رب قرآن میں فرما رہا ہے من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو رب پر بھروسہ کرتا ہے اس کے لیے رب کافی ہوتا ہے۔ وتوکل علی اللہ، قرآن فرماتا ہے او میاں اللہ پر بھروسہ کر۔ اس لیے معزز سامعین و ناظرین، آج کا میرا سیرت غوث اعظم کے اس ماہانہ پروگرام پر، اس تربیتی نشست میں میرا یہ ہمدردانہ آپ سے مشورہ ہے، گزارش ہے اور پیغام ہے کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ سیکھو۔ روزانہ کی ایک آیت کر لیں، ایک آیت کر لیں۔ ہم بھی الحمدللہ یہاں تفسیر کے ساتھ پڑھا رہے ہیں، 8 سال ہو گئے، فجر کی نماز میں ایک ایک 2 آیتیں کر رہے ہیں، 26 پارے تک ہم پر پہنچ گئے ہیں۔
آج صبح الحمدللہ ہم نے سورہ الفتح اس کی تفسیر آج ہم نے مکمل کی ہے، کل انشاءاللہ سورہ حجرات آگے پڑھیں گے۔ یہ سفر ہے اور الحمدللہ بہت سے لوگوں نے اس سے سیکھ رہے ہیں، میں نے خود بہت کچھ سیکھ رہا ہوں، اور اس کی برکت سے الحمدللہ کئی بے نمازی بن گئے، کئی سود خور تھے سود چھوڑ دیا، کئی جوئے باز تھے سٹے باز تھے وہ چھوڑ دیا۔ میرے پاس خود آ کے کہتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، برملا کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں خدا کی قسم مفتی صاحب ہم زنا کرتے تھے، درس قرآن میں بیٹھ کے ہم نے زنا چھوڑ دیا، ہم شراب پیتے تھے شراب چھوڑ دی ہے، ہم بڑی برائیاں کرتے تھے ملاوٹ کرتے تھے ہم نے وہ چھوڑ دی ہے۔ پرسوں مجھے ایک صاحب ملے لائبریری میں، درس قرآن میں آتے ہیں، کہتا جی میری یہ مسجد نہیں ہے، ہم ادھر سے آتے ہیں، ہماری دودھ کی دکان ہے، کہتے اللہ گواہ ہے آپ کا درس سنا اور آپ نے ملاوٹ کی بات کی اور آپ نے فرمایا تم خالص بیچو، اللہ تمہیں کبھی بھوکھا نہیں دے گا اور تمہیں اللہ رزق دے گا۔ کہتے مفتی صاحب اللہ گواہ ہے، میں مسجد میں لائبریری میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، تب سے دودھ میں کبھی پانی نہیں ملایا، ریٹ 10 روپے زیادہ کیا 20 روپے، یقین کریں پہلے قرض میں رہتا تھا، اب اللہ نے اتنی برکت دی ہے کسی کا 1 ٹکا بھی نہیں دینا۔ اور میاں رب پر ڈورے چھوڑ کے تو دیکھ، وہ تجھے بھوکا مرنے دے گا، اور جو غیر کو دیتا ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے، منافقوں کو بھی دیتا ہے، مشرکوں کو بھی دیتا ہے، اور تجھے اس کو ماننے والے کو بھوکا مارے گا۔ واللہ خیر الرازقین، دکان پہ شٹر پہ تو لکھ دیتے ہو واللہ خیر الرازقین، اور اس پہ ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ پھر جب لکھا ہے باہر دکان کے واللہ خیر الرازقین تو ایمان کیوں نہیں ہے؟ ایمان بھی لے آنا کہ رزق دینے والا وہ اللہ ہی ہے، تو پھر حرام کبھی نہیں بیچے گا، نہ کبھی وہاں ناجائز منافع خوری کرے گا۔ کیوں؟ سامنے آیت تو لکھی ہے واللہ خیر الرازقین، اگر اس پہ عمل نہیں کر رہا تو لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، اوپر آیت نیچے بے ایمانی، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ جناب میں تو اللہ کو ہی رازق مانتا ہوں، اور پھر سہارے لیتا ہے بے ایمانی کے۔ یہ وہ تلخ حقیقتیں ہیں جو میرے معاشرے میں بدقسمتی سے سرایت کر چکی، یہ میرے دکھ کے الفاظ ہیں، یہ تکلیف دہ الفاظ ہیں۔ ہم نے صرف نماز نہیں، یہ تصور ذہنوں سے نکال دیا، ہاں جی کہ نماز پڑھ لی بس ساڈا زندگی کا مقصد پورا ہو گیا، نا، یہ ذہن سے بات نکالیں، یہ غلط کسی نے فیڈ کر دی ہے۔ نماز پڑھو جناب تو گارنٹی مل گئی ہے، جو تھوڑا دل کرے جناب جی بڑے نمازی سن، بڑے نمازی، میں کہ ہاں جی ساری جگہ تے چھرے پھیرے تے نمازی صرف، ایسا کام نہیں چلے گا۔ حاجی صاحب تھے جناب بڑے جی حاجی، باقی کام ایسا نہیں۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، کوئی کچہری میں بیٹھا ہے وہاں بھی اسلام، کوئی تھانے میں بیٹھا ہے وہاں بھی اسلام، کوئی عدالت میں بیٹھا ہے وہاں بھی اسلام، کوئی دکان پہ بیٹھا ہے وہاں بھی اسلام، وہاں بھی اسلام، کوئی جناب پھٹے پہ بیٹھا ہے وہاں بھی اسلام، کوئی ریڑھی لگا کے بیٹھا ہے وہاں بھی اسلام، کوئی دفتر میں بیٹھا ہے وہاں بھی اسلام۔ اسلام صرف مسجد تک نہیں ہے، اسلام صرف نماز تک نہیں ہے، اسلام یہ واحد دنیا کا دین ہے جو انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک اور ہر معاملے میں بادشاہی سے لے کر غربت تک اور ریڑھی تک ہر ایک کے لیے ضابطہ حیات ہے۔ یہ ہمارے اسلام کا امتیاز ہے۔ کوئی بادشاہ ہے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ جو نماز پڑھنے والا ہے قیامت والے دن وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، ایسی مجھے حدیث نہیں ملی، لیکن یہ حدیث مجھے ملی، حضور نے فرمایا عادل حکمران قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اندازہ کر لیجئے اب عظمت زیادہ کس کی ہوئی، عادل حکمران کی یا اس نماز پڑھنے والے کی؟ عادل حکمران کی۔ اور دوسری حدیث بھی سن لو، سرکار نے فرمایا التاجر الصدوق مال انبیاء یوم القیامہ، فرمایا دیانتدار تاجر دکاندار قیامت والے دن نبیوں کی صفوں سے اٹھایا جائے گا۔ ہاں جی بتاؤ، نماز پڑھنے والا نبیوں کی صف سے اٹھایا جائے گا، کوئی حدیث مجھے نہیں ملی،
کسی کو ملے تو مجھے دکھا دے. دکاندار ہے اور دیانتدار ہے. دکاندار ہے، سچا ہے. فرمایا قیامت والے دن وہ نبیوں کی صف سے اٹھایا جائے گا. پتہ چلا صرف نماز ہی دین نہیں ہے، دکان پہ بیٹھنا دیانتداری یہ بھی دین ہے. گھر میں رہنا، ہمسایوں کا خیال رکھنا یہ بھی دین ہے. حضور نے کیا فرمایا تھا؟ وہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا جس کا ہمسایہ اس کی وجہ سے پریشان ہے. کدھر گئی نمازیں، کدھر گئے روزے، کدھر گئی زکاتیں، کدھر گئی حجیں؟ سب ختم ایک بات کی وجہ سے. کیوں؟ ہمسایہ اس سے خوش نہیں ہے. ہم آج ہمسایوں کا خیال رکھتے ہیں؟ ہمسایوں کا خیال رکھیے، ان کی چیزوں کی حفاظت کیجیے. ایک صحابی تھے، وہ نماز پڑھ کے نا جلدی نکل جاتے. آخری بات سن لیں. حضور نے پوچھ لیا یا سرکار نے، پتہ تو ہوتا تھا صحابہ کی تربیت کرنی ہوتی تھی، طریقہ تھا. سرکار نے فرمایا اور تو جلدی جلدی کیوں چلا جاتا ہے فوراً اٹھ کے، باقی تو بیٹھے ہوتے ہیں. سرکار میرے پڑوس والا جو گھر ہے نا، میرے ساتھ دیوار کے پڑوسی گھر جو ہے، ان کے گھر میں کھجور کا درخت لگا ہوا ہے. اس کی نا کچھ ٹہنیاں تھوڑی سی جو ہے، ایک جو ٹہنی ہے اس کی وہ جھکی ہوئی ہے ہمارے گھر کی طرف اکٹھا، چونکہ دیوار جیسے پڑوسی ہوتے ہیں. تو سرکار رات کو اس کی کچھ کھجوریں گر جاتی ہیں، تو میں دوڑ کے جاتا ہوں کہ میرے بچے کہیں اٹھ کے پڑوسیوں کی جو کھجوریں ہمارے گھر میں گری ہوئی ہیں کہیں وہ نہ کھا لیں. سرکار وہ اکٹھی کر کے ان کے گھر میں دے آتا ہوں. یہ ہیں مسلمان. اسی تے گھر ڈانگی رکھی ہوندی، اللہ کہہ رہے کوئی ہوئے موقع تے کھچ کے اپنے گھر سٹ لئیے. اسی ڈانگیاں بنوائی ہوندی ہیں اور پھر کہتے ہیں اسی بڑے مسلمان تھے. مومن وہ مسلمان تھے، وہ مسلمان تھے، وہ مسلمان تھے. اب اندازہ کر لیں یہ واقعہ، سوچ لیں آپ، واہ کیا وہ عظیم مسلمان تھے کہ کہیں میرے بچے، حالانکہ کہتے ہیں وہ کئی دفعہ کہتے ہیں یہ گر گئی ہیں خود ہی تمہارے گھر میں، رکھ لو کیا حرج ہے. کہا نہیں، یہ درخت تمہارا ہے، ہمارا اس پر کوئی حق نہیں. ایک کوئی انہیں درہم مل جاتا، اعلان کرتے پھرتے ہوتے یہ درہم ملا ہے جس کا ہے میاں لے لے، ہمیں پیسے ہوتے جناب ہیں اسی اتنے ایڑی رکھ لینا، اللہ کرے نہ ہی کسی کو پتہ چلے. مسلمانوں یہ اسلام ہے. اس لیے کہ پاک رزق کے بغیر اور لقمہ حلال کے بغیر کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے، کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے. کیا حضور کی حدیث نہیں ہے جس نے ایک لقمہ حرام کھایا 40 روز تک اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے. نماز کیا کرے گی جب لقمہ حرام کھا کے آیا. پڑوسیوں کے حقوق کے بارے حضور نے فرمایا کسی کی دیوار سے اوپر مت دیکھ. سرکار نے فرمایا یہ تیرے لیے حرام ہے. آج لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ دوسرے کی دیواروں کو چھانتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے کسی کے دروازے سے اندر جھانکا فرمایا اس کی آنکھ پھوڑ دو. یہ حضور کی حدیث ہے. یا رسول اللہ ہم دروازے پہ جاتے ہیں دستک دیتے ہیں تو اس کے آداب کیا ہیں؟ دیکھو ہمارے نبی کا اسلام کتنا حسین ہے، ہمارا اسلام کتنا حسین ہے. حضور نے فرمایا جب دستک دو تو دستک دینے کے بعد دروازے سے سائیڈ پہ ہو جاؤ تاکہ دروازہ کھلے تو تمہاری نظر اندر نہ پڑے. یہ ہے ہمارا دین، ایک ایک چیز ہمیں سکھاتا ہے. ہمیں تو لوگوں کو دروازے پہ دستک دینے کے بھی آداب ہمیں نہیں آتے. آج کی یہ تربیتی نشست میں نے اللہ اور اللہ کے رضا کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اور آپ کو جو مجھے ڈیوٹی اور ذمہ داری میرے رب نے مجھے دی ہے، جو امانت میرے پاس ہے وہ آپ تک پہنچانے کے لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو، میں نے اس کو خوش کرنے کے لیے یہ باتیں آپ تک پہنچائیں. میری ذمہ داری تھی جو میں نے ادا کر دی.
اور میں اللہ کے حضور سرخرو ہو گیا. اب آپ کی ذمہ داری ہے اس پہ عمل کرنا. دوسری ذمہ داری جو آپ پہ، حضور نے کیا فرماتے ہوتے تھے حضور خطبے کے بعد؟ فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، لوگوں جو تم نے مجھ سے سنا ہے، چاہے ایک ہی بات تمہیں یاد رہے جو بھی ہے، یہ باقیوں تک پہنچا دو. یہ دوسرا فرض ہے آپ پر، جو آپ نے یہاں سے سنا ہے یہ باقیوں تک پہنچا دو. سرکار نے فرمایا جس کو تم بتاؤ گے ہو سکتا ہے تم سے زیادہ اچھا وہ عمل کر لے، تو آپ کے لیے اجر عظیم بن جائے، میرے لیے بھی بن جائے. اللہ تعالیٰ اس پاک نشست کو، اس پاکیزہ نشست کو، اس پاک اور بابرکت نشست کو جو خالصتاً اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے سجی، اللہ تعالیٰ اس کے صدقہ میں ہماری تقدیر بدل دے، ہمیں قرآن کے قریب کر دے، ہمیں اپنے معاشرتی رویوں کو اچھا کرنا کا توفیق عطا فرما دے، اور اسلام ہمیں صرف مسجد کی دیوار تک نہیں، اپنے در و دیوار تک لانے کی توفیق دے. ہمیں یہ اسلام اپنے محلے کی گلی کوچوں میں لانے کی توفیق دے، یہ بازاروں میں لانے کی توفیق دے، ہمارے معاشرے میں اس کو لانے کی اور اس کی امپلیمنٹیشن کرنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. وعلینا الا البلاغ المبین.